کے ساتھ پیش جایا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں۔ بین ہی وہی تصویر اب کراچی کی بن چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ اب بھی حقیقت کو دیکھنے سے انکاری ہیں۔ بین ہی وہی تصویر بن چکی ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے معلوم ہوگا جوں کی تو وہ بات جو ہے یہاں پر، جیسے ریپلے، آج کل ایکشن ریپلے جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہیں گیم میں کسی میچ میں پھر وہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہوتا ہے، بالکل کراچی کا معاملہ جو ہے مشرقی پاکستان کا ایکشن ریپلے ہے۔ اس لیے ذرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال اس تجزیے میں پھر ہمیں ذرا ہمت اور جرأت کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ ہمیں کم سے کم یہ کہ اب جب کہ 47.5 برس ہونے کو آ رہے ہیں شمسی حساب سے بھی پاکستان کو قائم ہوئے تو ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم حقائق کو دیکھ سکیں اور حقائق کا اعتراف کر سکیں۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم سے ایک بہت بڑی اجتماعی غلطی ہوئی تھی ہماری قیادت سے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ 1940 کے پاکستان ریزولوشن میں 1946 میں ترمیم کر کے ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کا نقشہ ہم نے اختیار کیا۔ یہ غلطی تھی، ماننا چاہیے کہ غلطی تھی، نیک نیتی سے ہوئی۔ اصل میں تحریک پاکستان ایک تحریک تھی، تحریکوں میں عام طور پر ہوش پر جوش غالب رہتا، ورنہ تحریک چلتی نہیں۔ جذبات چاہیے، جوش چاہیے۔ اس جوش کی ہیٹ میں، اس کی گرمی میں جو حقائق تھے جغرافیائی، ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اور بنگالی قوم زیادہ جذباتی ہے عام دوسرے ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کی نسبت۔ اب آب و ہوا کا ایک خاص مزاج بنتا ہے، اور آپ کا علم میں ہوگا یہ کہ اے فضل الحق صاحب نے زور دے کر قائد اعظم کو مجبور کیا تھا کہ وہ سن 40 کے ریزولوشن میں سے وہ ایس نکال دے۔ اسٹیٹس کا لفظ تھا، اسٹیٹس ان دی نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ آف پاکستان۔ حقیقت میں جغرافیہ جو ہے 1000 میل کا فصل، درمیان میں سمندر تو نہیں تھا، کوئی خلا تو نہیں تھا، ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن پاکستان کا وہ درمیان میں۔ تو ان جغرافیائی حقائق کو تحریک پاکستان کے جوش اور جذبے میں نظر انداز کیا گیا۔ قائد اعظم کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت سے واقعہ یہ ہے کہ قابل داد جملہ ہے۔ قائد اعظم کو چونکہ اس کی مہارت تھی، برٹش پریس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھی پاکستان کے معاملے میں کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ وائبل سکیم نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کا جملہ ہے کہ دی برٹش پریس has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? کیا میں ان انگریزوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون سے جغرافیہ کے اصول کے تحت یہاں پہ حکومت کرتے رہے یا کر رہے ہیں اب بھی؟ تو جغرافیہ جو ہے 7 سمندر پار سے آ کے آپ نے یہاں حکومت کری، تو مشکل جواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پارلیمنٹرین جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تو ایک بڑی ایک عمدہ مثال ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حقائق کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے، حقائق تو حقائق ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، گڈ فیتھ میں ہوئی ہے، نیک نیتی سے ہوئی ہے، لیکن حقائق کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں تھا۔ اسے شروع سے اگر یہ 2 ملک ہوتے تو دونوں ملک چونکہ ہندوستان کی دشمنی سے دونوں کو سابقہ ہوتا تو مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے، یا زیادہ سے زیادہ کانفیڈریشن بناتے۔ کانفیڈریشن اگر ہوتی ہے تو وہ ایسی شے ہوتی ہے کہ اس کی گرہ کھل بھی آسانی سے سکتی ہے اور اس کو باندھا بھی آسانی سے جا سکتا ہے۔ ایک ملک بن کر اس کا پھر علیحدہ ہونا آسان نہیں ہوتا۔ کانفیڈریشن جیسے کہ مثال موجود ہے تاریخ کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہ جو بنا تھا یونائٹڈ عرب ریپبلک، مصر اور سیریا کا کانفیڈریشن تھا، جیسے بنا تھا ویسے ہی وہ کھل بھی گئی تھی گرہ آسانی کے ساتھ، کوئی خون خرابہ نہیں، بھائی نہیں ساتھ چل سکتے، السلام علیکم۔ لیکن یہاں معاملہ جب ایک ملک بنا لیا گیا تو اس کا معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ پہلی غلطی یہ ہے۔ دوسری بڑی غلطی، اور اس کو اب ہم کہیں گے ہمالائن مسٹیک، اور یہ ہے اصل سبب، بیماری اصل یہ ہے۔
واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اعلان نہیں کیا گیا پاکستان بنتے ہی کہ یہ ایک حقیقی اسلامی ریاست ہوگی، بلکہ راستہ عملاً وہ اختیار کیا گیا کہ گویا کہ یہ ایک جدید طرز کی مغربی سیکولر جمہوری ریاست ہے۔ جوگندر ناتھ منڈل پہلا وزیر قانون بن رہا ہو اور سر ظفر اللہ خان یہاں کا پہلا وزیر خارجہ بن رہا ہو، ہم نے کیا امپریشن دیا لوگوں کو؟ یہ کوئی کٹر مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ لفظ اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا فنڈامنٹلسٹ، لیکن ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یہ تو بالکل مغربی جمہوری اصولوں پر ہے۔ اور اس میں پھر قائد اعظم کا وہ جملہ، توجیہ اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے، میں خود اس کی توجیہ کر چکا ہوں، اور وہ میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان میں اس کی توجیہ موجود ہے، لیکن توجیہ اور ہے اور ایک جملہ بول کیا رہا ہے سامنے۔ Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. بتائیے دنیا میں سیکولرزم کا اس کے سوا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی ہے سب مذہب انفرادی معاملہ، بھائی ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، برابر 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 برابر، تم مسجد میں جاؤ، تم مندر میں جاؤ، تم سینیگوگ میں جاؤ، تم چرچ میں جاؤ، تم جہاں چاہو جاؤ، نہیں جاؤ کہیں نہ جاؤ، ایک کو پوجو، 100 کو پوجو، کسی کو نہ پوجو، لیکن یہ کہ مذہب کا مسئلہ جو ہے وہ ریاست سے متعلق نہیں ہے، ریاست میں تو اکثریت کی رائے چلے۔ یہ ہے پکچر جو ہم نے دی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب جوش جو ہوتا ہے، جوش کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی شدت سے اٹھتا ہے اتنی شدت سے بیٹھ بھی جاتا ہے، پھر یہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کے مانند ہوتا ہے جوش۔ رود کو ہی اس کو کہتے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں اور شاید سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی کہتے ہو کہ سمندری جب کوئی آتا ہے نالا، اس میں سیلاب آتا ہے تو قیامت کا سیلاب ہوتا ہے، لیکن گزر بھی ایسے جاتا ہے جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں ہے۔ وہ جوش ایک دم ٹھنڈا بیٹھا ہے، اور سب سے زیادہ ٹھنڈا بیٹھا مشرقی پاکستان میں۔ میں تو جرت نہیں کر سکتا، یہاں میرے پاس جو 40 صفحات کے خطوط آئے ہیں ایک صاحب کے، ایک بنگالی مسلمان ہیں مولانا امام الدین محمد طاہا، ان کے والد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کلوز فرینڈ اور ایسوسیٹ، قرارداد مقاصد کے کو آتھر، اور مسلم لیگ کے وہ جو بھی دیوبندی علماء کا جو وہ حلقہ تھا جس نے کہ مسلم لیگ کے لیے بے پناہ کام کیا، مولانا ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی، ان کے لیکن اس شخص کے اگر میں جذبات آپ کو بتاؤں پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے خلاف، وہ تو کہہ رہے تھے میرے خطوط شائع کرو، شائع کر نہیں سکتا میں پاکستان میں، حالانکہ میں تو اس اعتبار سے شاید زیادہ ہی بدنام ہوں کہ یہ جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، تو لیکن میں بھی ان خطوط کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا جو اس میں جذبات ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی پہلی قیادت کے خلاف، کہ دھوکہ دیا ان لوگوں نے۔ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں وہ جوش، بنگالیوں میں جوش زیادہ تھا۔ مسلم لیگ بنی ہے ڈھاکہ میں 1906 میں، مسلم لیگ کی طویل ترین عرصے تک منسٹری رہی ہے یونائٹڈ بنگال میں، حالانکہ یونائٹڈ بنگال میں مسلم اکثریت جو ہے وہ تقریباً ویسی ہی تھی جیسی پنجاب میں تھی، کوئی بہت بھاری اکثریت نہیں تھی۔ ہندو مسلم یونائٹڈ بنگال میں کتنا فرق تھا، لیکن وہاں اس پنجاب میں آخری وقت تک ایک دن مسلم لیگ کی منسٹری نہیں بنی، اور وہاں پر جو ہے یہ آپ کے خواجہ ناظم الدین صاحب کتنے طویل عرصے تک چیف منسٹر رہے ہیں یونائٹڈ بنگال کے۔ وہ جذبات تھے ان کے، لیکن ان جذبات کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ عوامی سطح پر آپ کو معلوم ہے اب بھی ایوریج بنگالی مسلمان میں مذہبی جذبہ ایوریج پاکستانی مسلمان سے 10 گنا زیادہ ہے، آج بھی ہے۔ ایودھیا کی مسجد کو گرایا گیا، آپ نے تو صرف یہاں چند مندر گرا دیے، پھر اس کا جرمانہ بھی ادا کر دیا، یہ لو بھائی۔ ان کا جلوس چلا تھا جسے جا کر انڈیا کے بارڈر پر بمشکل روکا ہے حکومت نے۔ They wanted to cross into ویسٹ بنگال، جانا چاہتے تھے ایودھیا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ 10,000 کا ایک ہوا ہے ابھی حال ہی میں ان کا لینڈ مارچ، چٹاگانگ سے لے کر ڈھاکہ تک نفاذ شریعت کے لیے، یہ وہاں ہو رہا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟
لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رد عمل مشرقی پاکستان میں ہوا. مذہبی جذبے کو آپ نے تو ہے اسی وقت اس کے اوپر تو آپ نے پانی ڈال دیا. اچھا، اب جو تیسری کمپلیکیشن ہے، مغربی جمہوریت کے تحت پاکستان کا کوئی دستور بننا ممکن ہی نہیں تھا. ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. اس کو سمجھیے، یہ نقطہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. اٹ واز امپاسبل. یہ جو پاکستان کا دستور نہیں بنا 26 برس تک، کیوں نہیں بنا؟ ہوئی تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا، کوئی سبب تو ایسا تو نہیں تھا کہ بغیر سبب کے کوئی کام ہو جائے. پاسبل نہیں تھا. آپ مغربی جمہوریت کے اصول کو لیں گے، ون مین ون ووٹ. ون مین ون ووٹ سے ڈسائسو ویٹو جاتا تھا ہندو کے ہاتھ میں. مغربی پاکستان کی آبادی کم، مشرقی پاکستان کی زیادہ. بیلنس آف پاور کدھر گیا؟ ون مین ون ووٹ سے. مشرقی پاکستان، اور وہاں 1 کروڑ ہندو موجود تھا. گویا کہ اصل فرق جو پڑے گا بیلنس میں، وہ ہندو کے ہاتھ کا بیلنس ہے. ترازو آتی تھی ہندو کے ہاتھ میں، پلڑا جو ہے مشرقی پاکستان کے مسلمان کا، مغربی پاکستان کا برابر. یہ تھی وہ کمپلیکیشن. کیسے بنائے؟ جبکہ صورت کیا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلام کے لیے کام تھا، پین اسلامزم کی طرف تھا، اگر اس کو دیکھا جاتا تو مغربی پاکستان، یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن اب تو کہہ سکتے ہیں، from all practical purposes مغربی پاکستان was the main and primary Pakistan. مشرقی پاکستان was secondary.